السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ایھا الطلاب الکرام، ایھا الطلاب الکرام، مرحبا بعودتکم الی درس الحدیث من جدید، وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ علما وعملا وشرفا وعزا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبا، الحمدللہ ثم الحمدللہ وبعون جل وعلا، مشکات المصحابی کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 3 آپ کے سامنے ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے جو ہمارے پاس احادیث جو زیر مطالعہ ہیں وہ ہیں 2790 سے 2805۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آتے ہیں آج کی پہلی حدیث کی جانب، جو کہ براہ راست ہم کتاب سے مطالعہ کریں گے، اور وہ حدیث آپ کے سامنے ایک نئے باب سے آئی ہے، اور باب بھی میں شیئر کرتا ہوں۔ باب المساہلۃ فی المعاملہ، معاملہ یعنی لین دین یا کسی کے ساتھ کوئی کرنا ہو، اپنا ایگریمنٹ کرنا ہو، کوئی کسی کے ساتھ اپنا کوئی معاملہ طے کرنا ہو، تو اس سلسلے میں نرمی کا برتاؤ، نرمی کو اپنا رکھنا، غالب رکھنا، اور نرم لہجہ ہو، نرم انداز ہو، نرم رویہ ہو، تو یہ اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ تو معاملات میں نرمی رکھنے والے لوگ اللہ کے یہاں محبوب ہیں۔ پہلی فصل ہے الفصل الاول، و پہلی حدیث عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر، سمحن، جو کہ نرمی کرتا ہے، نرمی رکھتا ہے، نرم مزاج ہے، اذا باع، جب وہ کوئی چیز فروخت کرے، واذا اشترا، اور جب وہ کوئی چیز خرید دے، واذا اقتضا، اور جب وہ کسی چیز کا تقاضا کرے، تو نرم جو رویہ اس کا وہ غالب ہوتا ہے۔ تو رجل سمحن جو ہے اس کو آپ انڈر لائن کی، جس کا معنی ہے نرم مزاج آدمی۔ باقی کلیئر ہے، آگے آتے ہیں دوسری حدیث۔ آگے نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا کان فی من کان قبلکم، کہ بے شک ان امتوں میں سے جو کہ پہلے گزری، ان میں سے ایک آدمی تھا، اللہ اکبر، اتاہ الملک، اس کے پاس فرشتہ آیا، لیقبض روحہ، کہ وہ تاکہ وہ اس کی روح قبض کرے، یعنی فرشتے سے مراد ملک الموت ہے۔ ملک الموت ان کے پاس آیا روح قبض کرنے کے لیے، فقیل لہ، تو اسے کہا گیا اس آدمی کو، حل عملت من خیر، کیا تو نے کوئی بلائی کا کام کیا ہے؟ قالا، اس نے کہا، ما اعلم، میں نہیں جانتا کہ میں نے کوئی بلائی کا کام کیا کہ نہیں۔ قیل لہ، تو اسے کہا گیا، انظر، دیکھ، پھر بھی سوچ، غور کر۔ قالا، تو اس نے کہا، ما اعلم شیئا، مجھے کچھ علم نہیں، غیر انی، اس کے علاوہ کہ کنت ابایع، ان رجلا کان فی من کان قبلکم، کہ بے شک ایک آدمی ان امتوں میں سے جو پہلے تھیں، ان میں ایک آدمی تھا، اتاہ الملک، ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، لیقبض روحہ، ملک الموت آیا ان کے پاس، اس کی روح قبض کرے، فقیل لہ هل عملت من خیر، تو اس کو کہا گیا، کیا تو نے کبھی کوئی بلائی کا کام بھی کیا ہے؟ قال، وہ کہنے لگا، ما اعلم، مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا۔ قیل لہ انظر، قیل لہ انظر، تو اسے کہا گیا کہ پھر بھی سوچو، دیکھو، غور کرو کہ تجھے کوئی بلائی کا کام یاد آ جائے۔ قال، وہ کہنے لگا، ما اعلم شیئا، مجھے کچھ علم نہیں سوائے اس کے، غیر انی کنت ابایع الناس، ہاں جب میں لوگوں سے کوئی معاملہ کرتا لین دین کا، دنیا میں، تو میں ابایع الناس و اجازیہم، تو میں انہیں مہلت دیتا، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتا۔ تو کیا میرا رویہ ہوتا تھا؟ انذر الموسر، جو ہوتا تھا اپنا صاحب مال یا خوشحال، اس کو وہ میں مہلت دے دیتا اگر اسے ضرورت ہوتی، واتجاوز عن المعسر، اور جو تنگ دست ہوتا تھا اسے میں سرے سے ویسے ہی معاف کر دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا اس کو۔ ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تعالی اللہ نے اس کو اس عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ کتنا
اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل جو ہے قابل قبول اور مقبول ہے کہ انسان اپنا رویہ نرم رکھے معاملات میں، خاص طور پر۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو۔ تو یہ مشکل نہیں ہے بہت ایزی، اگر اللہ کی توفیق ہو تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، کبھی انسان کو نقصان نہیں ہوا نہ کمی ہوئی ہے۔ اسی طرح آگے یہ اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے جو اس کا یہ قصہ ہے، وفی روایت لمسلم، امام مسلم کی ایک روایت میں نحو اسی طرح ہے، ان عقبہ بن عامر و ابی مسعود الانصاری، عقبہ بن عامر اور ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بھی ہے، اور دیگر آگے یہ الفاظ بھی ہیں۔ فقال اللہ تعالیٰ کہے گا اس بار جب اسے یہ کہا گیا تو نے کوئی نیکی بلائی دیکھی، تو اس نے کہا کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ میں یہ معاملہ رکھتا تھا لوگوں سے، تو پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ انا احق کو بضامن کا، تو پھر میں زیادہ حق رکھتا ہوں تجھ سے اس معاملے میں۔ جاوزوا عن عبدی، فرشتوں میرے بندوں سے تجاوز کرو، یعنی درگزر کرو۔ اصل میں فقال اللہ وانا حق بضامن کا، اللہ زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے اپنی مخلوق کے بارے میں ایسا رویہ دیکھے گا یا سنے گا، ایسا کہ اس کو پہلے بھی علم تھا لیکن حجت پوری کرنے کے لیے، اقرار کروانے کے لیے اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے اس عمل کا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تب تو میں زیادہ رکھتا ہوں، کیونکہ میں تو زیادہ رحیم و کریم ہوں اپنے بندوں پر، ان کو معاف کر دوں۔ وہ پھر فرشتوں سے اللہ فرمائے گا، حکم کرے گا، اے فرشتوں اس کی جو بھی کوئی کمی بیشی ہے، کوئی مسٹیک غلطی ہے، اس سے درگزر کرو۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس کا اضافی یہ اپنا مفہوم جو بنتا ہے وہ یہ ہے، الفاظ کے ساتھ، اضافی الفاظ کے ساتھ۔ تو حدیث میں جو الفاظ ہیں تجاوز و نبدی، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اسی طرح سے پہلے جو حدیث ہے اس کو فانظر الموسرا کا مطلب ہے تو میں مالدار غنی شخص کو مہلت دے دیا کرتا تھا، پہلے جو حدیث سے پہلے ذکر ہوئی ہے اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے آخری، فانظر الموسرا واتجاوز عن الموسر، یہ الفاظ جو ہیں ان کو انڈر لائن کیجئے۔ آگے ہمارے پاس حدیث آ رہی ہے اس کے بعد 2793، وعن ابی قتادہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، بچو تم بہت زیادہ اپنے جو کاروبار یا اپنے لین دین کے معاملات میں بہت زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، فإنہ ینفق ثم یمحق، اس لیے کہ یہ جو قسمیں کھانا ہے ینفق، وقتی طور پر تو یہ تجارت کو جاری رکھتی ہیں، بڑھاتی ہیں، جاری رکھتی ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں، لیکن بالآخر نتیجہ ثم یمحق، اس کاروبار یا اس کیے ہوئے معاہدے یا معاملے میں سے برکت کو اٹھا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو زیادہ قسمیں کھانا جو ہے، خواہ وہ قسمیں صحیح سچی کیوں نہ ہوں، جھوٹی قسم کھانا تو ویسے ہی حرام ہے اور بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن سچی قسمیں کھانا بھی بار بار وہ بہت زیادہ کثرت سے معاملات میں، تو وہ برکت کو اٹھا دیتا ہے، تو اچھا معاملہ نہیں ہے۔ البتہ لوگوں کو متوجہ ضرور کرتا ہے لیکن برکت کو اٹھا دیتا ہے نتیجہ کے اعتبار سے، آدمی بہت زیادہ خوشحال نہیں ہو پاتا اس طرح۔ تو یہ 2793 جو حدیث ہم نے پڑھی ہے ابھی، اس میں فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ کا مطلب ہے کہ تجارت میں زیادہ قسمیں کھانا تجارت کو تو فروغ دیتا ہے، بعد ازاں نتیجہ کے اعتبار سے وہ اس کو مٹا دیتا ہے، یعنی اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ان الفاظ کو کر لیجئے انڈر لائن، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ۔ اور آگے آتے ہیں، حدیث ہے نیکسٹ 2794، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرما رہے تھے، الحلف منفقۃ للسلعۃ، ایک قسم کھانا جو ہے یہ منفقۃ للسلعۃ، یہ سودا یا جو خرید و فروخت والا جو چیزیں ہیں
ان کو یہ بڑا جاری تو رکھتی ہے، یعنی قسم اس کو بڑھاتی ہے، سودے کو رواج دیتی ہے، سودے کو شائع کرتی ہے، مشہور کرتی ہے، ممحقۃ للبرکہ، لیکن برکت کو مٹا دیتی ہے، برکت کو مٹانے والی ہے یہ قسم کھانا سودے میں یا تجارت میں یا کاروبار میں، لیکن وقتی طور پر اس کو رواج دینے میں انسان کی مدد کرتی ہے، برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہی بات ہے، مفہوم جو پہلے گزر چکا ہے کہ معاملات میں قسمیں کھانے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ انسان کی بات اور گفتگو اتنی سکہ ہو اور اتنی بااعتماد ہو، باوقار ہو کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کی بات پر ہی یقین کر لے، تو سب سے بیسٹ یہ ہے، اور امانت اور دیانت کو وہ ملحوظ رکھے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو حدیث میں عبارت الحلف منفقۃ للصلۃ کا ترجمہ ہے کہ قسم سودے کو رواج تو دیتی ہے مگر برکت کے ختم ہونے کا بھی سبب ہے۔ مثلا فروخت کرنے والا، مال فروخت کرنے والا بار بار اس قسم کے الفاظ کہتا ہے کہ واللہ، اللہ کی قسم یہ چیز اتنے کی ہے، اور واللہ اللہ کی قسم فلاں شخص تو مجھے اس کی اتنی قیمت دے رہا تھا تو پھر بھی میں نے منظور نہیں کیا، پھر بھی میں نے نہ کر دی۔ تو اس بار اس طرح کے جملے جو کستا ہے اور اس طرح کی قسمیں ساتھ ساتھ کھاتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں، تو یہ برکت کا باعث نہیں۔ اچھا جی، آگے حدیث ہمارے پاس 2795 ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے نبی مرفوع بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ہیں، تین اعمال والے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا ینظر الیہم، اور نہ نظر کرم فرمائے گا ان کی طرف، یعنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک صاف کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، والعیاذ باللہ۔ قال ابو ذر رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں، انہوں نے جب یہ سنا تو فرماتے ہیں خابوا وخاسروا من هم یا رسول اللہ، یہ تو لوگ جو ہیں ہو گئے نامراد اور گھاٹے والے، خسارے والے، ناکام، خابوا ناکام، وخاسروا اور خسارہ پانے والے، نامراد ہوئے، من ہم کون ہے یہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ایسے لوگ کون ہیں؟ ایک تو المسبل، وہ جو ادرو تکبر کے اپنی چادر کو گھسیٹ کر چلتا ہے زمین پر، والمنان، اور اسی طرح کوئی دے کر احسان جتلانے والا، والعیاذ باللہ، کوئی چیز دیتا ہے اور پھر بار بار اس پر روب ڈالتا، اس کو یاد دلاتا اور پھر اس پر حکم چلاتا اور احساس دلاتا ہے۔ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، والمنفق کا معنی بھی ہے اپنے سودے کو بیچنے والا، اپنے سودے کو بیچنے والا، بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ساتھ، جھوٹی قسم کے ذریعے، والعیاذ باللہ، یہ بھی کبیرہ گناہ اور حرام ہے یہ، اور اس سے اثر ملنے والا سرمایہ بھی حرام ہے۔ تو 2795 یہ حدیث ہے، المسبل انڈر لائن کیجیے، ازار لٹکانے والا، ادرو تکبر کے اپنی چادر کو سیٹ کر چلنے والا۔ اور آگے حدیث نمبر 2796 آتے ہیں، دوسری فصل ہے اسباب کی، اور اس میں پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین، تجارت کرنے والا سچا، الصدوق الامین، امانت دار، اس کا مقام کیا ہے؟ مان نبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، و صدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، و شہداء، شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ رواہ ترمذی و دارمی و دارقطنی، تو ان محدثین نے اس حدیث کو روایت کی ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ 2796 حدیث سند ضعیف ہے، ضعف کی وجہ کہ سند میں ابو حمزہ میمون ضعیف راوی ہے، اس کے علاوہ سند میں دوسری علتیں بھی موجود ہیں، اور یہ حدیث جو ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مراسیل میں سے ایک مرسل روایت بھی ہے، اور بھی علتیں اس میں، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس، اسی کا تسلسل ہے، دوسری حدیث مستقل امام موصوف نے ذکر کی ہے نمبر دے کر، رواہ ابن ماجہ ابن عمر، امام ابن ماجہ نے بھی سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، ٹھیک ہے جی، یعنی اور صحابی سے، جبکہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث تھی۔
امام ابن ماجہ نے سے ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حاضہ حدیث غریب، یہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے۔ امام ترمذی نے سے حدیث غریب کہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ تحقیق شدہ نتیجے کے مطابق یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے حدیث قیس بن ابی غرزہ، قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں کنہ نسمى فی عہد رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یا عہد میں، یعنی عہد رسالت میں ہمیں پکارا جاتا تھا یا ہمارا نام رکھا جاتا تھا السماسرہ، بروکر، السماسرہ یعنی بروکر ہمیں کہا جاتا تھا، یہ بروکر ہیں، دلال ہیں، السماسرہ۔ امرہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، فسمانا بسمن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نام دیا، ایسا نام سے پکارا، واسن منو، جو اس نام سے بہتر تھا، اچھا تھا۔ فقال، تو آپ نے کیا فرمایا، یا معاشر التجار، اے تاجروں کے گروہ، السماسرہ کی بجائے آپ نے یا معاشر التجار کہا، اے تاجروں یا اے تاجروں کے گروہ، ان البیع یحضر اللغو، کہ جو خرید و فروخت ہے اس میں بہت زیادہ لغو کلام ہوتا ہے، خرید و فروخت یا جو معاملہ ہوتا ہے بیع کا یا تجارت کا، یحضر اللغو، اس میں بہت زیادہ لغویات کہی جاتی ہیں یا کہنے کا سبب بنتی ہے یہ بیع، والحلف، اور اسی طرح قسمیں کھانے کا بھی یہ معاملہ بڑا سبب بنتا ہے، بہت زیادہ قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ فشوبوہ بالصدقہ، تو پھر تم کیا کرو کہ اس میں صدقہ جو ہے وہ ادا کیا کرو، یعنی اس کے ساتھ صدقہ کو شامل کر لو، فشوبوہ بالصدقات، تو اس کے ساتھ صدقہ کو ملا لو۔ کیا مطلب کہ اپنے مال میں سے جو اللہ نے عطا کیا ہے صدقہ بھی دیا کرو، تاکہ یہ جو دوران تجارت یا خرید و فروخت کے جو بعض لغویات اور بیہودہ باتیں یا نامناسب نکل آتی ہیں منہ سے، یا کچھ قسمیں بھی ایسی جن میں مبالغہ ہوتا ہے، تو ان کا یہ ایک قسم کا کفارہ ہوتا ہے صدقہ، تو اپنی مال تجارت میں سے صدقہ بھی دیا کرو، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات کیا کرو، تاکہ یہ جو اس قسم کی لغزشیں ہیں یہ آپ کے ساتھ ساتھ مٹتی رہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 2797 اس حدیث کی سند صحیح ہے، یعنی حدیث صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث 2798، 2798 کے بعد 2799، وان عبید بن رفاع نبی، عبید بن رفاع جو ہیں ان سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ابن رفاع یعنی رفاع سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں رفاع، قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التجار یحشرون یوم القیامہ، کہ تاجر جو ہیں وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تاجر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، فجارن، تجار یحشرون یوم القیامت فجارن، فاجر، فجار کی ضمن میں، فجار کے ضمن میں، فجار کے ٹولے میں، التجار یحشرون، تاجر کاروباری لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، فجارن، فاجروں کے ٹولے میں، یعنی جو نافرمان ہیں لوگ، الا من اتقى وبر وصدق، سوائے اس تاجر کے جو کہ اللہ سے ڈرتا رہا کاروبار کے دوران، وبرہ، اور نیکی کرتا رہا، احسان کرتا رہا، مطلب یہ کہ اس میں صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتا رہا، اور اسی طرح نرم لہجے سے نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتا رہا، وصدقہ، اور سچ بھی بولتا رہا، تو یہ لوگ جو ہیں مستثنا ہوں گے فاجروں میں سے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو صدقہ نہیں کریں گے، جو احتیاط نہیں برتیں گے، جو تقوی نہیں اختیار کریں گے، جو سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ بولیں گے ساتھ ساتھ، تو اپنے کاروبار میں وہ فجار کی فہرست میں آ جائیں گے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی۔ تو یہ حدیث جو ہے
حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. باقی بعض اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے. علماء کے درمیان یہ حدیث جو ہے وہ باعث نزاع یعنی مختلف فی ہے اس کی صحت. بعض کہتے ہیں صحیح ہے، بعض کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. واللہ اعلم عالم بالصواب. بہرحال برہ کا لفظ اس سے مراد لوگوں سے اچھا سلوک کرنا اور مفلس شخص کو مہلت بھی دینا، یہ بھی مراد ہے برہ، جو کہ فاجروں کی صف سے نکل جاتا ہے. اتقا و برہ و صدقہ. عزیز طلبہ، سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے نا، حدیث نمبر 2798، یہ دوبارہ تھا، چلیں اس کی طرف. یہ جو حدیث ہے 2798، اس میں جو الفاظ ہیں نا یہ وہ میں بھول گیا تھا. اس میں السماسرہ جو ہے اس کو انڈر لائن کیجیے. السماسرہ کسے کہتے ہیں؟ السماسرہ، السماسرہ کا مطلب ہے بروکر، دلال. ٹھیک ہو گیا جی. اور اسی طرح دوسرے الفاظ بھی ہیں، فشوبوہ بالصدقہ، آخر میں ان کو بھی انڈر لائن کرنا ہے. فشوبوہ بالصدقات، تو اس اپنی تجارت کو ملاؤ صدقہ کے ساتھ، یعنی صدقہ دینے کے ساتھ. اچھا جی، چلیں جی آگے آتے ہیں ہم واپس. حدیث نمبر 2800 روال بہقی فی شعب الایمان البراء وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح. یہی حدیث جو ہے جو اوپر ضمر یہ جو 2799 ہے وہ بعید نے رفاع والی، التجار یشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق. اس کو امام بہقی نے بھی شعب الایمان میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. یہ یہاں عبید نے رفاع سے ہے، اور روایت کرنے والے امام ترمذی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، امام دارمی ہیں. جبکہ یہ حدیث، یہی حدیث جو ہے امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت براء سے رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور امام ترمذی نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. 2800. اور یہ واقعی تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. آگے ہمارے پاس حدیث 2801، 2801. تو عزیز طلبہ، وہذا الباب خال عن الفصل الثالث، یہ باب جو ہے تیسری فصل سے خالی ہے. اس کی صرف 2 فصلیں ہیں اور اس میں تیسری فصل نہیں ہے. تو آتے ہیں نئے باب کی جانب. یہ باب الخیار، اختیارات کا بیان، اختیار کا بیان، اتھارٹی کا بیان. الفصل الاول، یعنی 2 آدمیوں نے آپس میں لین دین کیا تو ان کو اپنا یہ سودا جو ہے اس کو ختم کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں، اس بارے میں. وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتبایعان، خرید و فروخت کرنے والے دونوں، کل واحد منہما، ہر ایک ان میں سے، بالخیار، اختیار رکھتا ہے، علی صاحبی، اپنے ساتھی پر، ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہوں، الا بیع الخیار، سوائے اس کے کہ وہ جو بے ہے وہ خیار والی ہو، یعنی یہاں شرط لگائی ہو پہلے سے کہ یہ بے جو ہے اس میں اختیار ختم نہیں ہوگا. اگر شرط نہ لگائی جائے تو پھر جب تک وہ اکٹھے ہیں، معاملے کو طے کر لیا ہے لیکن اٹھے نہیں مجلس سے، جدا نہیں ہوئے، تو وہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ بے کو واپس کر سکتا ہے، سودے کو واپس کر سکتا ہے. لیکن جب اٹھ کر چلے جائیں، جدا ہو جائیں، تو پھر ان کو اختیار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس میں یہ شرط لگائی گئی ہو کہ اختیار جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. یعنی بے خیار اسے کہتے ہیں کہ جس میں اختیار ختم نہ ہو، پہلے سے شرط لگائی جائے. وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں الفاظ ہیں، اذا تبايع المتبايعان، جب معاملہ کریں 2 خرید و فروخت کرنے والے، فکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک جو ہے بالخیار، اختیار رکھتا ہے، من بیع ہی، اپنے سودے کے بارے میں، ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ دونوں اس مجلس سے اٹھ کر جدا نہ ہوں، او یکون بیعہما عن خیار، یا یہ کہ ان کی جو بے ہے وہ پہلے سے بے خیار ہو، یعنی اس میں شرط لگائی ہو کہ خیار رہے گا، اختیار رہے گا. فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ،
اور اذا کان بیعہما، اور اگر ان کی جو بے ہے وہ ان خیار، اختیار سے خالی ہو تو وہ اپنا جو بے ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، یعنی وہ لاگو ہو جاتی ہے، پھر ان کو آپس میں جدا ہونے کا اختیار، اپنا معاملہ توڑنے کا یا واپس کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ فی روایت ترمذی، امام ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ البیعان بالخیار، کہ دونوں یعنی خرید و فروخت کرنے والے دونوں اختیار رکھتے ہیں، ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہوں اس مجلس سے، او یختارا، یا یہ کہ وہ ایک دوسرے کو اختیار نہ دے دیں کہ ہاں بھئی میں نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ جب چاہیں اس معاملے کو واپس کر سکتے ہیں، تو اس سے بعد میں بھی اختیار رہے گا، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو پھر وہ بیع واجب ہو جائے گی۔ وفی المتفق علیہ، اور متفق علیہ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، او یقول احدہما، یا پھر ان دونوں میں سے ایک آدمی یہ کہے لصاحبہ، اپنے دوسرے ساتھی کو، اختر، کہ تجھے اختیار ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یعنی وہ ایک آدمی دوسرے ساتھی کو اختیار دے دے کہ بھئی جب چاہے اس کو معاملے کو واپس کر سکتا ہے تو میں واپس کر لوں گا، تو اس شرط کے ساتھ جو بیع ہے وہ بعد میں بھی معاملہ سودا واپس ہو سکتا ہے۔ بدل او یختارا، یعنی متفق علیہ جو روایت ہے اس میں اختر کے الفاظ ہیں، کون سے الفاظ ہیں کہ یقول احدہما لصاحب اختر بدل او یختارا، یعنی یختارا کی بجائے یہ الفاظ ہیں، اوپر آیا نا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا او یختارا، تو او یختارا کی بجائے وہاں یہ الفاظ ہیں کہ او یقول احدہما لصاحبہ اختر، متفق علیہ روایت میں یہ ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا او یختارا کے الفاظ، جبکہ متفق علیہ میں یختارا کی بجائے او یقول احدہما لصاحب اختر۔ کلیئر ہو گیا جی۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 2802، تو حدیث میں الفاظ بیع الخیار کا مطلب اختیار کی بیع ہے، بیع الخیار، اس کو انڈر لائن کیجئے، بیع الخیار کسے کہتے ہیں، یعنی اختیار کی بیع، مطلب یہ کہ اگر بائع اور مشتری دونوں بیع کرتے وقت یہ شرط لگا لیں کہ اتنے دنوں تک اختیار باقی رہے گا دونوں کو کہ وہ اس سودے کو واپس کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، تو پھر اس صورت میں دونوں کے جدا ہونے سے اختیار اس مقررہ وقت تک باطل نہ ہوگا۔ یہ واضح اور کلیئر ہو گیا معاملہ، بار بار میں یہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بیع خیار کسے کہتے ہیں، کہ اس میں اختیار دے دیا جائے پہلے سے کہ ہمارا اختیار ختم نہیں ہوگا۔ وان حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، وہی الفاظ ہیں، وہی معنی ہے کہ بیع اور بائع اور مشتری دونوں بیعان بالخیار، ان دونوں کو اختیار ہے ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ ایک مجلس سے اٹھ کر جدا نہیں ہوتے، فإن صدقا وبینا، تو اگر تو وہ دونوں سچ بولیں اپنے معاملے میں سودے کے بارے میں، وبینا، اور اس کو حقیقت اس کی کھول کر رکھ دیں، واضح کر دیں، یعنی جس کا سودا ہے خاص طور پر وہ یہ واضح کرے کہ اس میں یہ کمی ہے یا یہ صلاحیت ہے اور یہ صحیح ہے، پوری طرح بیان کر دے اچھی طرح۔ بورک لہما فی بیعہما، تو ان دونوں کی بیع میں برکت دی جائے گی، بورک لہما فی بیعہما، وَإِن کتما وَکذبا، اور اگر ان دونوں نے چھپایا اس سودے کو یا اس کی حقیقت کو، اصلیت کو، وَکذبا، اور جھوٹ بولا، محقت برکت بیعہما، تو مٹا دی جائے گی ان دونوں کے اس سودے کی برکت مٹا دی جائے گی، متفق علیہ۔ اسے امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اتفاق کیا اس کی صحت پر۔ تو بات کلیئر ہے، 2802 حدیث ہے کہ حدیث طلبہ البیعان بالخیار کا مطلب ہے خرید و فروخت کرنے والوں کو جدا ہونے تک اختیار باقی ہوتا ہے، اور یہ الفاظ حدیث میں فین صدقہ وبینا بورک لہما، کیا مطلب اس کا، ہاں کہ اپنے سامان تجارت کی بابت سچ سچ بتا دیا دونوں نے اور اس کی اصلیت بھی ظاہر کر دی، تو تب یہ دونوں کو فائدہ حاصل ہوگا، یعنی دھوکہ نہیں ہوگا اور دونوں میں برکت دی جائے گی مال میں۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے معاملہ کہ جو عیب اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے اور میرا سودا جو ہے وہ اچھے داموں بک جائے، اور اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے برکت اٹھا کے لی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے سودے میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نقص پیدا کر دے یا ایسی وبا
اس پر آ جائے یا وبال آ جائے یا اس پر کوئی ایسی بیماری آفت آ جائے کہ اس کے اس سودے یا ہونے والے فائدے سے 10 گنا زیادہ نقصان ہو جائے، والیاذ باللہ. انسان کو چاہیے کہ کلیئر اپنے معاملے کو بتائے، اور اس کا انشاءاللہ کسٹمر بھی بڑھیں گے اور اعتماد بھی لوگوں کا بحال ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کے مال میں برکت بھی ہوگی. جیسا کہ بعد ائمہ کے بارے میں آتا ہے نا، غالباً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، غالباً مجھے یاد نہیں کہ وہ یا امام بخاری رحمہ اللہ، بہرحال یہ بڑے بڑے تاجر تھے اور کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے. تو کوئی کپڑا تھا، اس میں کوئی کٹنگ تھی، تو پورا تھان تھا جو کہ اس طرح لپٹا ہوا تھا، تو لینے والے کو بالکل تصور بھی نہیں کہ محسوس ہو کہ اس میں کوئی کمی ہے. تو انہوں نے یہ پہلے سے بتا دیا بھئی اس تھان کی یہ قیمت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر فلاں جگہ پر کٹنگ ہے. سبحان اللہ. تو کیا اثر پڑا ہوگا دوسرے لوگوں پر ان کی امانت اور سچائی کا، اور کتنا کاروبار ان کا بڑا ہوگا اور چمکا ہوگا، اور اللہ بھی راضی ہوگا اور برکت بھی بڑھے گی. تو اس سے کمی نہیں ہوتی، اس سے بلکہ ثواب اور اجر اور برکت مال بڑھتا ہے. تو اس کو آپ اپنے حدیث طلبہ حدیث کو سننے کے بعد یہ متفق علیہ ہے، آج سے عہد کر لو کہ ہم زندگی میں جو بھی معاملہ کریں گے، لین دین کریں گے، بفضل اللہ، ہم اللہ کے فضل و کرم سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، اور اس کا نقص اور عیب ہوگا تو ببانگے دو ذکر کریں گے، اور اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل مانگیں گے، اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے برکتیں حاصل کریں گے. دیکھنا پھر کیا اللہ کا آپ پر رحمت و برکت ہوتی ہے، کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. آگے آتے ہیں حدیث 2803 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انی اخدع فی البیوع، کہ مجھے لین دین یا تجارت کے معاملے میں دھوکہ دیا جاتا ہے، میں دھوکہ دیا جاتا ہوں یا میں دھوکہ کھا جاتا ہوں. فقال، تو آپ نے فرمایا، اذا بایعت، جب تو کسی سے معاملہ کرے، خرید و فروخت کرے، فقل، تو ببانگے دوہل کہو، کلیئر اونچی آواز سے، بھائی لا خلابتا، معاملہ کروں گا لیکن دھوکہ نہیں ہوگا. فکان الرجل یقول، تو اس کے بعد وہ آدمی یہی کہا کرتا تھا بلند آواز سے، کلیئر، بھائی دھوکہ نہیں ہوگا، معاملہ ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں چلے گا، فریب نہیں چلے گا. تو اس سے دوسرے کو کان ہو جاتے اور اس کا معاملہ بھی کلیئر ہو جاتا. الحمدللہ. مطلب یہ ہے کہ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مسئلہ بعد میں ہوا نا ایسا، کوئی تیرے معاملے میں کوئی میل کچیل ہوئی یا کوئی تیرے سودے میں کوئی نقص ہوا، تو وہ واپس ہو جائے گا. لا خلابتا، اس کو انڈر لائن کیجیے، لا خلابتا. اللہ اکبر. حدیث 2804 فصل ثانی، اس باب کی دوسری فصل آ گئی ہے. عمر بن شعیب نبی ان جدہی، عمر بن شعیب اپنے والد سے، اور وہ والد ان کے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دونوں بائع اور مشتری جو ہیں وہ اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہوں ایک مجلس سے. الا یکون صفقۃ خیار، ہاں مگر یہ کہ وہ بیع جو ہے وہ مشروط ہو کہ وہ بیع خیار کی ہے، جیسا کہ پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے. ولا یحل له ان یفارق صاحبہ، اور کسی بھی ان دونوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ الگ ہو جائے جلدی سے اپنے ساتھی سے، خشیت، اس ڈر سے کہ یستقیلہ، کہ وہ اس کا جو سودا ہے وہ واپسی کا یا واپس کرنے کا مطالبہ نہ کر دے، یستقیلہ، کیونکہ اگر معاملے میں کھوٹ ہے اور دال میں کالا کالا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ جلدی جلدی وہاں سے اٹھے سودا کر کے اور قیمت ہاتھ میں لے، اور اپنے جو مال میں جو کمی اور نقص اور عیب ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، کہیں وہ آدمی جو ہے وہ کہے کہ بھئی نہیں، میں اپنا معاملہ واپس. تو اس حدیث کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ولا یحل له، اور نہیں ہے جائز اس کے لیے، اس آدمی کے لیے، ان یفارق صاحبہ، کہ وہ اپنے ساتھی سے جدا ہو جائے، الگ ہونے کی کوشش کرے، خشیت ان یستقیلہ، اس ڈر سے کہ مبادہ وہ اس کو سودا واپس کرنے کا مطالبہ نہ کر دے، کیونکہ اس کے دل میں ہے، چور ہے کہ اس کا سودا جو ہے وہ کھرا نہیں، اور وہ مطلع ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اپنی چیز واپس لو اور میری قیمت واپس دو. رواه ترمذی و ابو داود و النسائی. معاملہ یہ ہے کہ بڑی احتیاط سے اور تسلی سے وہ رضامندی کے ساتھ معاملے کو طے کریں،
اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کا تذکرہ کریں تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں. اس سے تو بچ جائے گا لیکن اللہ کی پکڑ سے جو علیم بذات صدور سے نہیں بچے گا، اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. صفقت و خیار ان کا مطلب ہے اختیار کی بے، اختیار کا سودا. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ طرفین میں سے ہر ایک کو نیک نیتی کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہیے تاکہ معاملہ واپس یا سودا واپس کرنے کی نوبت ہی نہ آئے اور نہ اس کو یہ ڈر ہو. ٹھیک ہو گیا جی. آگے حدیث ہے، حدیث طلبہ آج کے ہمارے سبق کی لاسٹ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ لا یتفرقن، آپ نے فرمایا لا یتفرقن اثنان الا عن تراض، آپ نے فرمایا کہ دونوں بائع اور مشتری باہمی رضامندی کے بغیر لا یتفرقن، ہرگز نہ جدا جدا ہوں اپنی مجلس سے، جس مجلس میں انہوں نے معاملہ طے کیا دونوں ہرگز نہ جدا ہوں الا عن تراض، سوائے آپس کی رضامندی کے، باہمی رضامندی کے بغیر. ہاں جب ایک دوسرے کے لیے مطمئن ہو جائیں تو یہ لا یتفرقن، اس کو کیا کرو، لا یتفرقن اثنان الا عن تراض، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، لا یتفرقن اثنان الا عن تراض. تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی حسن ہے، اور اس سے پہلی حدیث جو ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی حسن ہے. اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ ہمارا جو لیسن ہے بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھ کر اس پر عملی زندگی میں عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں امین بنائے، اللہ ہمیں اپنے معاملات میں کھرا اور سچا بنا دے اور رزق حلال تلاش کرنے والا، تاکہ ہمارا جو رفاقت ہے ہمیں نصیب ہو اللہ کی رضا اور اس کے خوشنودی کے ساتھ انبیاء اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ و الی اللقاء.